45 سال بعد عمر بھر پاکستان اور سندھ پر راج کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے دل کراچی اور کراچی کے دل لیاقت آباد میں نظریہ پاکستان کے مینارے اور شہدائے پاکستان کی یادگاریں یہ لیاقت آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا جس کا خیر مقدم ہم پہلے ہی کرتے ہیں اور اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہم نے کہ کراچی میں اور لیاقت آباد میں کیے جانے والے اس جلسے میں اگر کراچی کی عوام اور خاص طور پہ لیاقت آباد کی عوام کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ہمیں یہ بھی امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اپنی پوری تاریخ سے کے برعکس اپنی تمام پالیسیز کے برعکس اپنے تمام رویوں کے برعکس شاید کوئی مثبت سوچ کے ساتھ اب لیاقت آباد آئی ہو۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اب اپنے گناہوں کا مدافع کرنے کا وقت آ گیا۔ شاید اس نے یہ سوچا ہو، ہم امید کر رہے تھے، ہمیں لگ رہا تھا اس کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچا ہو کہ جنہوں نے لاکھوں جانیں قربان کر یہ ملک بنایا تھا، جس کے صدقے بلاول بھٹو کے آباء و اجداد آزاد ہوئے، شاید پلٹ کے سوچا ہو کہ ان کے ساتھ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے اس کے دشمنوں جیسا رویہ اختیار کیا۔ شاید کس نے سوچا ہو کہ اس دفعہ اس شہر کے مینڈیٹ کو بھی محبت کے ذریعے، ترقی کے ذریعے، تعمیر کے ذریعے، ایک مثبت سوچ کے ذریعے اپنا بنانے کی کوشش۔ ہم سوچ رہے تھے، ہمیں امید تھی، دھڑکا بھی تھا، امید تھی کہ شاید کراچی کے دل لیاقت آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا دل بڑا کر اس 40 سال کی ناانصافیوں کے بارے میں اعلانات ایسا کرے گی کہ شاید سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان پیپلز پارٹی کی عمل کی وجہ سے جو نفرتوں کی خلیج قائم ہوئی ہے اس کو پاٹ دینے میں آسانی ہو۔ ہمیں امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی لیاقت آباد کے لیے کسی ایک بڑے اسپتال کا، کسی میڈیکل کالج کا اعلان کرے گی اس پیکیج کا کہ جس کا حق لیاقت آباد اور اس کراچی شہر کو ہے۔ کراچی کے دل میں لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے تو دل جلانے والی باتیں، آپ کی زیادہ تر باتیں اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جواب دیا جائے، ہماری سیاسی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں، عوام کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات ہیں، وہ عوام کے جذبات آپ تک اور پاکستان تک پہنچانے ضروری ہیں۔ آپ کی باتوں کا صحیح جواب تو لیاقت آباد میں جو آپ نے نفرت پھیلائی ہے وہیں کھڑے ہو کر دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے قیام کے بعد سے اس کا سب سے بڑا سیاسی نعرہ نفرت سے شروع ہوا، ادھر تم ادھر ہم، اور اس نفرت کے نعرے نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آج تک پاکستان اس نعرے کے صدمے سے باہر نہیں آیا۔
آپ کے اس نعرے نے پاکستان کو تقسیم کر دیا. آپ کے ارادے باقی پاکستان کو بھی تقسیم کرنے کے. آج سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ 85% مینڈیٹ رکھنے والی 35 سال سے 85% مینڈیٹ رکھنے والی عوامی نمائندہ جماعت MQM کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سندھو دیش آپ کا ارادہ اور خواب ہے, ہم سب کو پتا ہے. آپ کا دل پاکستان نہ کھپے کہتا ہے, آپ کے نعرے, آپ میڈیا, آپ کیمرے کے سامنے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا. آپ نے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگا کر اس ملک کو دو لخت کیا. آپ کا سیاسی نعرہ اور ایجنڈا تو تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت, دراصل ارادہ تھا کرپشن ہماری معیشت. آپ کہہ تو رہے تھے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, آپ سمجھتے تھے لوٹی بھی دولت طاقت کا سرچشمہ ہے, اور اسی طاقت کی بنیاد پر آپ نے اس دفعہ سینٹ کے لوگوں کو MPs کو خریدا. آپ نے وعدہ کیا تھا روٹی اور کپڑا اور مکان کا, آپ نے دی گولی کفن قبرستان. آپ کی دیویز گولی اور قبرستان کراچی میں جگہ جگہ آباد. آپ بات کرنے آئے بانیان پاکستان کے شہر میں, بانیان پاکستان کی منتخب 85% سے زیادہ منتخب مینڈیٹ رکھنے والی جماعت. آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پر مینڈیٹ پر قبضہ کیا ہے. وہ بھائی جواب دو, پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی سندھ کے شہری علاقوں سے کوئی مینڈیٹ ملا ہے؟ جب یہ شہر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے ساتھ کھڑا تھا تو پیپلز پارٹی کا لیڈر کس طرف کھڑا؟ جواب ہے. آپ نے ہمارے مینڈیٹ پاکستان سے محبت, قائد اعظم کی بہن جو جمہوریت کی اس وقت سب سے بڑی نشانی تھی, علم بردار تھی, تحریک پاکستان کی یادگار تھی, ہم اس طرف کھڑے رہے. پیپلز پارٹی والوں تم کس طرف کھڑے؟ آپ بات کرتے ہیں آپ نے اس 40-45 سال میں پاکستان کو دیا کیا؟ یاد ہے کراچی والوں کو کہ آپ کی پہلی حکومت آنے سے پہلے یہ شہر واقعی روشنیوں کا شہر, پاکستان کی سب سے بڑی اور اونچی عمارت آپ کے آنے سے پہلے اس شہر میں قائم ہوئی تھی. 70% سے زیادہ ریونیو آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے سے کراچی دے رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کی اساس کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا. آپ نے پہلے پاکستان کی اکثریت بنگالیوں کو پاکستان سے الگ کرنے میں آپ مددگار, معاون, سازشی اور سہولت کار بنے. پھر آپ نے پاکستان بنانے والوں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس کی تعمیر بھی کر رہے تھے, کراچی کو کھڑا کیا. کراچی کھڑا ہوا تو پاکستان کھڑا ہوتا چلا گیا. یہ کراچی تھا جو مہاجروں کے ہاتھ میں تھا تو پاکستان کی مثالیں دی جاتی تھی. یہ کراچی تھا اور کراچی والے تھے کہ جنہوں نے ایک ایئر لائن کا خواب دیکھا, اس پہ ہاتھ رکھا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایشیا اور دنیا کی بڑی اور منظم ایئر لائن میں تبدیل ہو گئی. جب آپ نے ہاتھ رکھا تو ہر چیز کے اندر سے برکت ہو گئی. آپ نے آگا کیا آپ نے آ کر وہ اردو زبان جو صرف پاکستان نہیں مسلمانوں نے بر صغیر کی امانت ہے, ان کی روایت ہے, مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ایک نشان ہے, تابناک نشان.
کے حکمرانی دور کی کہانی ہے اردو زبان، جس نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک کر کے رکھا۔ اردو نہ ہو تو بر صغیر کے مسلمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گونگے نظر آئے۔ اردو بولتی ہے تو ہم جڑتے ہیں۔ آپ نے اس اردو کے خلاف نفرت انگیز لسانی بل پیش کیا، اور اس بل پیش کرنے کے بعد آپ اردو کا جنازہ نکال سکے ہو یا نہ نکال سکے ہو، آپ نے سندھ بھر سے مہاجروں کے جنازے اٹھائے۔ آپ نے ایک عامر سے زیادہ بدترین انداز میں ریاستی وسائل کو، طاقت کو مہاجروں کے خلاف استعمال کیا۔ یاد ہوگا اس شہر کراچی کو کہ یہ آپ ہی کا دور تھا جو جمہوریت کی راگ الاپتے ہیں کہ اخبار آتے تھے لسانی بل کے بعد کے تو پورے اخبار خالی ہوتے تھے، سب پر وائٹو لگا ہوا ہوتا تھا، سب پر پابندی تھی سچ بولنے کی۔ آپ نے اس لسانی بل کے بعد موقع تلاش کرتے ہوئے پورے سندھ کے دیہی علاقوں سے، چھوٹے شہروں سے مہاجروں کو بے دخل کیا، ان کی زمینیں چھینی، ان کے گھر چھینے، ان کو بے سر و سامانی میں ایک اور ہجرت میں مجبور کیا۔ یہ آپ کی کہانی ہے شہر کراچی سے، سندھ کے شہری علاقوں سے اور مہاجروں سے۔ آپ اپنے جس دور کو سب سے سنہرا دور کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کراچی سے ایک سیٹ نہیں مل سکی۔ کراچی آپ کو پہچانتا ہے۔ ہاں، ہم تو شاید جا کر آپ کے علاقوں میں جلسے اس طرح نہ کر پائیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ نفرت آپ کی پالیسی ہے۔ ہاں، آپ کو یقین تھا یہ اردو بولنے والے مہاجر اور ایم کیو ایم یہ محبت کے سفیر ہیں، اسی لیے آپ نے ہمت کی ہے، ورنہ 45 سال سے آپ کو اس طرف آنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اور یہ بھی جواب دے دیجیے، آپ کس یقین سے یہاں آئے؟ اور کون سا خوف ہے جو لیاری میں 10 سال سے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دے رہا؟ آپ کو پتا ہے جن لوگوں کا نام آپ لے رہے تھے پڑھے لکھے نوجوانوں کے آگے، آپ نے ان کی معذوریوں کا پتہ بھی لکھ دیا، کسی کو کانا اور لولا اور لنگڑا بنا دیا۔ آپ جانتے تھے وہ حق اور اپنی شناخت کے لیے کھڑے ہونے والے سیاسی کارکنان تھے۔ آپ جواب دیں، آپ کس کے خوف سے لیاری نہیں جا رہے؟ وہ گینگ وار جو آپ کا ملیٹنٹ ونگ تھا، اس کی کہانی آپ بتائیں گے؟ کیا ان کی جی آئی ٹی سے آپ کے لیڈران کی جرائم کی لسٹ نہیں چھپی بھی؟ آپ نے اپنی سیاست کے نام پر بھتہ اگر لیاری گینگ وار نہیں لیتا تھا پورے کراچی سے تو کون لیتا تھا؟ کون لوگ ہیں جو جا کر لیاری گینگ وار کے کمانڈروں کو، آپ نے سیکٹر کمانڈروں کا ذکر کیا ہے، کمانڈروں کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے؟ میڈیا گواہ ہے، ویڈیوز گواہ ہیں، آوازیں گواہ ہیں، اخبارات گواہ ہیں۔ جائیں پہلے لیاری میں جلسہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اپنے لیڈر کے نہیں ہو سکے، ہم نے اپنے لیڈر کا بڑا ساتھ دیا، لیکن معاملہ جہاں پاکستان کا ہوگا ہم کسی کا ساتھ بھی چھوڑ سکتے۔ تم نے نہیں چھوڑا، تم نے ادھر ہم ادھر تم کے پاکستان دشمن نعرے پر اپنی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ مکافات عمل ہے خاندانی سیاست کرنے والوں، بھٹو فیملی کی پاکستان پیپلز پارٹی اب کسی اور خاندان کے قبضے۔
آپ لیاقت آباد آ کر آپ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ اور اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتے ہیں. بتاؤ تم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیجیٹیمیٹ لیڈر ہو؟ کون سا حق ہے جس کی بنیاد پر آج تم اس کے چیئرمین بنے ہو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس قبضہ گروپ سے جب سندھ کی عوام کو نجات ملے گی تو ہی بات بنے گی. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا نفرت کا ایجنڈا رکھنے والی یہ لیڈرشپ ہے، سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کبھی ان کے درمیان غلط فہمی اور خلیجیں دور نہیں ہو پائیں. آپ کہتے ہیں کہ طاقت کی زور پر مینڈیٹ تھا، تو بتائیے 93 میں آپ یہاں تھے جب گلی گلی باڑ محلہ محلہ حصار تھا، کیا لوگوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا؟ جو ایم کیو ایم کے لیڈران اور کارکنان روپوشی پہ جلا وطنی میں مجبور تھے، کیا کراچی کے لوگوں نے، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا؟ آپ نے 88 کی حکومت میں آنے کے بعد وہ حکومت جو الیکشن سے پہلے حیدرآباد کے 30 ستمبر کے سانحے سے اس کے خون سے رنگین تھی، وہ واقعہ اسی لیے کرایا گیا کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی عوام آپس میں مل نہ سکیں. کیا کیا ایم کیو ایم نے جواب دیا؟ اس خون کی اس دریا کو عبور کر کے سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے تمام تر خدشات کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ وہاں جاگیردار لیڈرشپ ہے، ہم نے تمہیں حکومت بنانے میں مدد دی ہے. ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دیتی تو 1988 میں تمہاری حکومت نہ بنتا. اس کے جواب میں تم نے یہاں کے نوجوانوں کو گولیوں کے تحفے دیے، گرفتاریاں کی ہیں، اور جب لوگ تم سے ڈرے نہیں، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے مئی 1990 میں حیدرآباد میں قرآن شریف سینے سے لگائی ہوئی ماؤں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ گولیاں چلی تھی جو قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس قرآن شریف سے گزر کے ماؤں کے سینوں میں گزرے. نہیں بھول سکتے ہم جو کچھ تم نے حصار کر کر پکا قلعہ حیدرآباد میں کیا، وہ تمہاری نافرت کی ایک بہت بڑی داستان. اور اس کے بعد 1994 95 96 کراچی تمہیں پہچانتا ہے. تم نے کراچی کی مانگ خون سے بھری تھی. ہم ہمیشہ کہتے رہے لیاقت آباد پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. تم نے اس کی مانگ کئی بار اجاڑی. پاکستان پیپلز پارٹی جو آہستہ سکڑ کر اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے. تم لسانی سیاست کی بات کرتے ہو، لسانی بل پیش کرنے والے وہ ہم سے لسانی سیاست کی بات کرتے ہیں. تم نے یہ شہر سندھ کے مینڈیٹ کا 95% دیتا ہے، جس سے کہ شہر اور سندھ کی خدمت ہونے کے بجائے دبئی کا ریل اسٹیٹ اوپر گیا. آج بھی 100 ارب روپے لگا کر تم لاڑکانہ کو موہنجو داڑو جیسا ہی بنا سکے. الحمدللہ کراچی میں جو بھی ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، جیسا بھی ہوا ہے، اسی ادوار میں ہوا ہے جب مہاجروں کے پاس اختیار رہا ہے، جب ایم کیو ایم کے پاس اختیار رہا ہے. بتائے پاکستان کا ضمیر، بتائے پاکستان کا ضمیر کہ 1972-73 سن 1947 سے لے کر 72-73 تک جب مہاجروں کے پاس اختیار تھا اس وقت تک پاکستان بہتر تھا یا پوسٹ بھٹو دور کا پاکستان بہتر؟
جب تم نے صنعتیں اور تعلیم قومیہ کر اس کو زمین سے لگا دیا، جواب دے گی پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا، اور آپ نے کراچی کے اندر خاک اور خون میں کراچی کو نہلا دیا، بچیاں اغوا کی گئی، 1760 گاڑیاں جلائی گئی، بینک لوٹے گئے۔ یہ کون سے سوگواران بے نظیر تھے کہ پہلے گاڑی لوٹتے تھے پھر گاڑی کو آگ لگاتے تھے؟ وہ کون سے سوگواران بے نظیر تھے جو پہلے بینک کو لوٹتے تھے پھر اس کو آگ لگاتے تھے؟ فیکٹریاں لوٹی آپ نے، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ بہرحال لسانی سیاست کی بات کرنے والے جواب دیں گے کہ سندھو دیش کے نعرے کے ساتھ تم کھڑے ہو یا ہم کھڑے ہیں؟ ہم کسی پختونستان آزاد بلوچستان کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں۔ ہم نے کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نہیں لگایا۔ ہم نے تو بانیان پاکستان کو ان کی سنت کے مطابق ایک شناخت لوٹانے کی جدوجہد کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی اولادوں کے خون میں پاکستان کی محبت مقدر بن کے دوڑتی ہے، اور وہی پاکستان کا مقدر تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا تفصیلی جواب راگ تو آپ نے چھیڑ دیا ہے، غزل بھی آپ کو سننی پڑے گی۔ لیاقت آباد جواب دے گا، اس کی روڈ جواب دے گی، جلسہ گاہ جواب دے گا، سڑکیں اور دیواریں جواب دیں گی۔ آپ کو جواب دینے کا وقت آ گیا، آپ کی بدماشیوں پر اب نظر رکھنے کا وقت آ گیا ہے، آپ سے لوٹ مار کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی پہچان، سیاسی پہچان، 2 دفعہ کرپشن کی وجہ سے آپ کی حکومتیں برطرف نہیں ہیں، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم برطرف ہوا، حکومت رچ گئی۔ آپ کرپشن کی سیاست کے پاکستان میں بانی رہے، آپ سے اس سیاست کا حساب مانگا جائے گا۔ یہ شہر پال رہا ہے، اس پورے ملک کو اس شہر کا حق ہے کہ حساب مانگے۔ جن کو دیا جا رہا ہے، جو کسٹوڈین بن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کراچی کی بلدیہ کی۔ او بھائی، یہ جو تمہارے پاس ہے قومی خزانے میں یا تمہارے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، یہ شہر کا ہے۔ میئر کراچی اسی 85% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا ہے، وہ حساب مانگے گا۔ تمہیں حساب مانگنے کا نہ کوئی اخلاقی، نہ سیاسی، نہ قانونی کوئی اختیار نہیں۔ اہل کراچی، سندھ کے شہری علاقے، حق پرست عوام، اردو بولنے والے دوست، مہاجر قوم مل کر کرے گی فیصلہ، اور ہم اس شہر میں سیاست کرنے والے تمام لوگوں کو دعوت دیں، اور خصوصی طور پہ فاروق ستار بھائی کو دعوت دیں۔ ہاں، انہوں نے جب یہ سن کر کہ 5 تاریخ کو ہم جلسہ کرنا جا رہے ہیں، انہوں نے نقب لگانے کی تو کوشش کی الحمدللہ 4 کو فیصلہ کر کے، لیکن پھر بھی آئیے، ہم آپ کے منتظر ہوں گے۔ آواز سے آواز ملائیے۔ سیاست ایک دوسرے سے نہیں کرنی ہے، بلکہ کرنی ہی نہیں ہے، ہم جد و جہد کر رہے ہیں، آپ بھی آئیے۔ میری اور آپ کی کوئی پیشہ ورانہ سیاست نہیں ہے کہ دیکھیں میں اور آپ یا یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ کہ کس کو اس سیاست سے انفرادی طور پہ کیا مل رہا ہے۔ ہمیں کھونا ہے، ملنا نہیں۔ دوسری بات ہے، بھی فیصل بھائی بتا رہے تھے 5 تاریخ کو آپ سب کو پتا ہے اسی شہدائے اردو کی جلسہ گاہ، جس کو لوگ ٹنکی گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، وہاں پر ہمیں جلسہ کرنا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اجازت نہ دیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 85% مینڈیٹ رکھ کر اجازت بھی رکھتے ہیں۔ اس شہر کے
85% मैंडेट रखते हैं, हमें किससे इजाजत लेनी है? इजाजत दे दीजिए, कागज का वो टुकड़ा, जलसा तो हम करेंगे, जलसा तो। और मीडिया से भी दरखास्त ये है कि आपने घंटों पीपुल्स पार्टी का नफरत अंगेज जलसे की कवरेज की थी। हम भी वहां पर मोहब्बत के जो जमजमे बहेंगे उनको भी दिखाइएगा खुदा के लिए। इसलिए जरूरी है कि कौमी खिदमत है कि नकाब उतारने की हम वहां पर कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जमहूरियत के नाम पर ये जागीरदार पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।